اب شیعہ ہے کیا؟ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ ذرا ہم کلام معصوم میں بھی جائیں. زیادہ وقت نہیں، میں آپ کو صرف 12 صفات جو امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں پہلی صفت جو ہمارے شیعوں میں ہونی چاہیے وہ صفت ہے صفت استقامت. کہ فرمایا مومن جو ہے جبل الراسخ ہوتا ہے، مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. یہ پیسے کو دیکھ کے گر نہیں جاتا، یہ شہوت کو دیکھ کے گمراہ نہیں ہوتا. اس کے وجود میں کیا ہوتی ہے؟ استقامت ہوتی ہے. فرماتے لو ان شیعتنا استقاموا لصامحتهم الملائکہ. اگر ہمارے شیعہ استقامت سے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے کردار پہ کھڑے رہیں تو یہ قابلیت ہے کہ یہ ملائکوں کے ساتھ مصافحہ کریں، یہ ملائکہ سے مل سکے. یہ استقامت ہے تمہیں. اگر علی بن ابی طالب ہم کلام ہیں ملائکوں کے ساتھ، تو تو بھی اگر فضا جیسا بن جائے، تو بھی اگر سلمان جیسا بن جائے. یہ آنکھیں سنیما اور فلموں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ آنکھیں ملائکوں کے دیدار کے لیے ہیں. یہ آنکھیں امام زمانہ کے دیدار کے لیے ہیں. تیزی تیزی سے دوسری صفت فرماتے ہیں شیعہ اپنے نفس کی عظمت کو بچاتا ہے اور ذلت سے ہوتا ہے. اس پر واجب ہے. عزت نفس پہ کبھی سودا نہیں کرتا. کیسے عزت نفس پامال ہوتی ہے؟ ایک آدمی شرابی، عزت نفس رہے گی؟ چرسی کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ موالی کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ گنہگار کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ فرمایا اگر تم عزت نفس کو بقا رکھو، سخت ملف. فرماتے ہیں ہمارے شیعہ لا یحرون حریر القلب ولا یطمعون الطمع الاخری. ہمارے شیعہ کتوں کی طرح بھونکتے نہیں ہیں. ہمارے شیعہ کتوں کی طرح بھونکتے نہیں ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں. وَلَا يَطْمَعُونَ طَمْعَ الْغُرَابِ. اور کووں کی طرح طمع نہیں ہوتا ان کے وجود، مال کا طمع، دنیا کا طمع. اور فرمایا کہ دشمن سے اور دشمن کی سازشوں سے بچے رہنا، کہیں وہ تمہیں طمع دے کے تمہارے دین کو خرید نہ لے. تیسری صفت ہمارے شیعوں میں زہد ہوتا ہے، سادہ زیست ہوتا ہے. ان کی زندگی زاہدانہ ہوتی ہے اور سادہ زندگی گزارتے ہیں. یہ زرق اور برق کی طرف نہیں ہوتے، دنیا کے زرق اور برق کے پیچھے نہیں جاتے. عجیب جملہ فرمایا ان احببت ان تجاور الجلیل فی دارہ. اگر پسند کرتے ہو کہ جنت میں اللہ کے ہمسائے بنو. جلیل خدا کو کہتے ہیں. جنت خانہ خدا ہے، جنت ہمسائیگی پروردگار عالم ہے. وتسکن فردوس فی جوارہ. اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جلیل کے ہمسائے بنو اور جنت میں ایک فردوس کو تمہارا گھر ہو، تو امام فرماتے ہیں اے لوگوں کبھی بھی طمع دنیا کو حاصل نہ کیا کرو، زہد اختیار کرو. چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے اطراف میں فیملی ہے، مومنین ہیں، ان کی بھی کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر وہ خود نمازی بن گیا کسی کو نمازی نہ بننا ہے. بیٹے کو نمازی بناتا ہے، بھائی کو نمازی بناتا ہے، بہن کو نمازی بناتا ہے، پورے معاشرے کو متقی بناتا ہے. یہاں تک کہ جب معاشرے میں چلتا ہے تو مظہر تقوی بن جاتا ہے. فرمایا لا تقل فی المذنبین. دوسرا، کبھی بھی جو گنہگار ہیں ان کی زیادہ تنقید نہ کیا کرو، مطلب ان کو ٹوکا نہ کرو. گنہگاروں کی اصلاح اخلاق سے کیا کر. ان کے جو گناہ ہیں ان کے منہ پہ نہ بولا کرے. مثلا ایک شخص زانی ہے، اب اسے زانی ادھر آ جاؤ، اے شرابی ادھر آ جاؤ، سختی سے منع کیا. کبھی بھی ایسے نہ کیا کرو. پانچویں صفت فرماتے ہیں امانت اور صداقت. امام فرماتے لا تنظروا الى طول الرکوع الرجل وسجودہ. کبھی بھی لوگوں کے لمبے سجدوں کو مت دیکھا کرو، لمبے رکوعوں کو مت دیکھا کرو. کہ ذکر بہت کرتا ہے، سجدے بہت کرتا ہے، عبادت بہت کرتا ہے، ذکر علی بہت کرتا ہے. ان چیزوں کو مت دیکھا کرو. یہ دیکھا کرو وہ زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانت کا پکا ہے کہ نہیں. میرے چوتھے امام کا بہت عظیم فرمان فرمایا کہ وہ خنجر جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا، وہ خنجر جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، اگر میرے بابا کا قاتل وہ مجھے دے کر جائے تو میں اس خنجر میں بھی خیانت نہیں کروں گا. اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت علی کی 2 صفات کمالیہ ہیں، فرمایا 2 صفات یہ ہیں جس کی وجہ سے حضرت علی کو اتنا بڑا رتبہ ملا. پہلی صفت صفت امانت، دوسری صفت صفت صداقت ہے. تو ہمارے شیعوں کے لیے ضروری ہے 5ویں صفت امانت صداقت. 6ٹھی صفت فرماتے ہیں ولایت مداری.
ہمارے شیعہ ولایت مدار ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ولایت کے حول میں، اطراف میں، ان کا لمحہ لمحہ ولایت میں گزرتا رہتا ہے۔ اب فرما رحم اللہ شیعتنا، اللہ رحمت کرے ہمارے شیعوں پر، خلقوا من فاضل طینتنا، جن کو اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا، وعجنوا بماء محبتنا، اور جن کو ہماری محبت کے پانی سے گوندا گیا، یحزنون لحزننا، غمگین ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن میں ہم غمگین ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ان چیزوں میں جن میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ 8ویں صفت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ شہرت گریز ہوتے ہیں، یہ شہرت پانے کے لیے ہر کام نہیں کرتے، ہر قیمت میں مشہور ہونا نہیں چاہتے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو قبول کرتا ہے، کل البر مقبول، ہر عمل خدا کے نزدیک مقبول ہے، لیکن اگر کسی بھی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے تو خدا اس عمل کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے۔ تو جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، عوام کی رضا کے لیے نہ کرو۔ 9ویں صفت فرماتے ہیں کہ شیعہ اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اور جو ان کے ہم کلام ہیں، مثلا جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے، ضرور نہیں ولی اللہ پڑھتا ہو کہ نہیں پڑھتا، اگر مسلمان بھی ہے، جو دین میں ان کے ساتھ ایک ساتھ ہیں، فرقے الگ الگ ہیں لیکن دین اسلام ایک ہے، ان کے ساتھ اچھی رفتار، اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ 10ویں صفت فرماتے شیعہ با ادب ہوتے ہیں، شیعہ با اخلاق ہوتے ہیں۔ بلغ معاشر شیعتنا، پیغام پہنچا دو میرے شیعوں تک، وقل لهم فواللہ، اور ان کو بتا دو کہ امام قسم کھا رہے ہیں، فواللہ مجھے خدا کی قسم ہے، لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتہاد، کسی کو بھی ہماری ولایت نہیں مل سکتی اگر اس میں ورع اور تقوی نہ ہو۔ امام صادق قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ولایت نصیب نہیں ہو سکتی اگر اس کے وجود میں تقوی نہیں ہے، اگر اس کے وجود میں زہد نہیں ہے، اگر اس کے وجود میں گناہ سے دور ہونے کی کوشش نہیں ہے۔ یہ بتا، جو جھوٹ بولے، جو گناہ کرے، جو شراب پیے، جو مجرے کروائے، جو ان محفلوں میں جائے، کیا اس کو ولایت اہل بیت نصیب ہو سکتی ہے؟ فرماتے خدا کی قسم اس سے ولایت اہل بیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ 11ویں اور آخری صفت فرماتے ہیں ہمارے شیعہ گناہ کی مجالس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لا ينبغي للمؤمن ان يجلس مجلسا يعصي اللہ، مومن کو اجازت نہیں ہے ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اللہ کی توہین اور اللہ کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اور اگر کسی مجلس میں خدا کی توہین ہو اور یہ کہا جائے کہ ہمارے 14 رب ہیں، یہ بھی معصوم کی حدیث ہے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، رجال کشی کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا اور امام نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم ہمیں رب کہتے ہو۔ امام نے فرمایا جو ہمیں رب کہتا ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا ہمارا رب بھی پروردگار عالم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بندگی کرنے آئے ہیں، اور یہ کہا جائے علی جل جلالہ، ایسے القاب دیے جائیں، یہ معصیت ہے۔ فرمایا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسی مجلسوں میں جانا کیا ہے؟ شرعاً حرام ہے، جس میں عصیان پروردگار عالم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اہل بیت مظہر صفات خدا ہیں، تو لہٰذا جل جلالہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ کچھ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں، مثلا خلق کرنا اللہ کی ذاتی صفت ہے، مختص ہے پروردگار عالم کے لیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امیر المومنین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مومنوں کے مولا، مومنوں کے امیر۔ کیا ہمارے 12 کے 12 امیر المومنین ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ 12 کے 12 مومنوں کے کیا ہیں؟ امیر ہیں۔ لیکن چھٹے امام کی خدمت میں شیعہ جاتا ہے، کہتا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے فرمایا آج کہا ہے، کل سے مجھے امیر المومنین نہیں کہنا۔ کہ مولا کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ کہ میں ہوں، لیکن یہ لقب مختص ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب۔ کچھ القاب اللہ کے لیے مختص ہیں، کچھ القاب علی کے لیے مختص ہے، کچھ القاب امام حسین کے لیے مختص ہے۔ کیونکہ لقب آتا ہے تو تصور آتا ہے۔ جب میں کہوں صادق آل محمد تو کس کا تصور آتا ہے؟ چھٹے امام۔ جب میں کہوں کاظم آل محمد 7ویں امام کا، الرضا بن آل محمد 8ویں امام کا،
تو اسی طرح جب لفظ جل جلالہ ہوتا ہے تصور کس کا آتا ہے؟ اللہ کا آتا ہے. تم جب تصورات میں خلط کرو گے معاشرے کو تباہ و برباد کرو گے. 12ویں صفت ہے کہ ہمارے شیعہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور شیعہ کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے تو تلاوت کیسے کرے گا؟ قرآن کون تجھے پڑھائے گا؟ عالم پڑھائے گا نا. آج شیعہ کو 10 قصیدے یاد ہیں. پنجاب میں دوڑے بولتے ہیں آپ، ذاکروں کے دوڑے جو ہوتے ہیں وہ یاد ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ حکم معصوم ہے کہ کم از کم ایک دن میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھا کر. قرآن سے دوری مطلب اہل بیت سے. کیا کہنے یہ لازم و ملزوم ہے. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی کتاب، ایک اپنی فطرت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. تو فرمایا کم از کم ہمارا چاہنے والا 50 آیتیں قرآن کی پڑھتا ہے. اور انسیت اہل بیت تو دیکھو قرآن سے کتنی ہے کہ سر کٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پہ حسین قرآن کی تلاوت میں مشغول.